میں ایک یہاں پہ جملہ پیش کروں جناب قاسم کا. جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا نا تو امام کو بار بار قے ہوتی اس میں کلیجے کے ٹکڑے آتے. تو بار بار امام حسن مجتبیٰ کہتے امام حسین سے بھیا مجھے لٹا دیجئے میرے سینے میں بڑا درد ہے. ایک مرتبہ جب امام حسین علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو لٹایا نا, آپ نے دیکھا چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے فوراً باپ کے سینے پہ چڑھ جاتے ہیں. ایک مرتبہ جناب قاسم آئے 1.5 برس کے تھے, فوراً بابا کے سینے سے لپٹ گئے. جناب ام فروا آئیں اور ایک مرتبہ کہا قاسم بابا کے سینے میں بڑی تکلیف ہے, بیٹا بابا کے سینے سے اتر آؤ. امام حسن مجتبیٰ نے کہا ام فروا رک جاؤ, میرے قاسم کو میرے سینے پہ رہنے دو. جب یہ میرے سینے سے لپٹتا ہے مجھے سکون سا ملتا ہے. شاید مولا کی نگاہوں میں میدان کربلا ہو جہاں ایک لاشے پہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ 5 سے 10 منٹ زحمت ہوگا. آج کوئی بھی بخل نہ کرے. میری آپ سے درخواست ہے کہ ایک بچہ آج جوان خصوصاً نوجوان بچے جب سبیل پہ جائیں نا تو پہلے جناب قاسم کو سلام پڑھے. اے یتیم حسن آپ کو سلام ہو. بس بھئی امام حسن مجتبیٰ کا آخری وقت ہے. ایک مرتبہ کا ام فروا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے تو میرے قاسم کو ضرور بھیج دینا. جب کہا نا ضرور بھیج دینا, ایک تعویذ لکھا کہ ام فروا جب میرے قاسم پہ بہت زیادہ مصائب آئیں تو میرے قاسم سے کہنا یہ تعویذ کھول کے پڑھ لے, اس میں حل لکھا ہوگا. بس بھئی میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے, مولا حسین کربلا چلے. جب جانے لگے نا تو جناب ام فروا نے کہا میں ساتھ جاؤں گی, میں نے آپ کے بھائی حسن سے وعدہ کیا تھا, میں کہیں ان کے سامنے جنت میں شرمندہ نہ ہو جاؤں, میں قاسم کو ساتھ لے کے کربلا جاؤں گی. بس بھئی شب عاشور ہے, مولا حسین شہداء کی فہرست پڑھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کون کون شہداء میں ہے. تم بھی شہید ہوگے, آپ بھی شہید ہوں گے. ایک مرتبہ جناب قاسم 13.5 برس کے ہیں, ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا, فوراً کھڑے ہوئے کہا امو جان چچا جان کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ کتنے عاشق حسین ہے جناب قاسم. کہا چچا جان کیا میرا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ مولا حسین نے سوال کیا کیف الموت عندک, میرے لخت جگر قاسم آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے کہا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو احلی من العسل, تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. جناب سید الشہداء نے کہا قاسم آپ ہی کا نہیں, شش ماہ علی اصغر کا نام ہے, شہداء کی فہرست میں ہے. غیرت ہاشمی تھی, حسن مجتبیٰ کا خون تھا. جناب قاسم ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے, بڑے جلال سے کہا چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا میں ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے جاؤں. بس بھئی 10 محرم کا دن نکلا, میں پوری شہادت پڑھنے کی کوشش کروں گا آج. میرا آپ سے وعدہ ہے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیے. نگاہوں کے اندر آپ کے ایک 13.5 برس کا بھوکا پیاسا شہزادہ آئے. جناب قاسم کہا چچا جان مجھے اجازت دیجئے میں شہادت کے لیے جانا چاہتا ہوں. کہا قاسم میں جب بھی اپنے بھائی کا مشتاق ہوتا ہوں, میں اپنے بھائی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں نا قاسم میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں, آپ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہیں. قاسم میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ جناب قاسم آئے اور آ کے خیموں کے پیچھے بیٹھ کے رونے لگے. بیوہ ماؤں کو اپنے یتیم بچے روتے برداشت نہیں ہوتے. اگر کبھی کسی ماں کے سامنے کوئی بچہ رونے لگے نا تو ماں فوراً پوچھتی ہے کس نے مارا ہے, کس نے تماچا مارا. میرا دل کہتا ہے شام غریبہ میں جناب رباب نے بھی یہی کہا ہوگا سکینہ کس نے تماچا مارا. نہیں نہیں بس بھئی ایک مرتبہ جناب ام فروا نے کہا جناب زینب سے بی بی
مجھے لگتا ہے میرے قاسم کی آواز آ رہی ہے۔ جناب ام فروا اٹھی، خیمے کا پردہ کھولا، دیکھا، اگر میری طرف دیکھ سکے، ایک بچہ اپنی پیشانی کو دونوں گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھا ہے اور اونچی آواز سے رو رہا ہے۔ جناب ام فروا سے رہا نہیں گیا، کہا قاسم کیا بات ہے بیٹا، ایسے کیوں رو رہے ہو؟ اپنا سر گھٹنوں میں رکھا تھا اور رو رہے تھے۔ قاسم ایسے کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں میں جب بھی چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا مجھے اجازت نہیں دیتے، مجھے اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ جناب ام فروا نے کہا قاسم آپ کے بابا نے کہا تھا جب قاسم بہت مصائب میں ہو، پریشان ہو، تو ام فروا قاسم سے کہنا تعویذ کھولے، اس میں حل ہوگا۔ جناب قاسم نے تعویذ اتارا، تعویذ کھولا، اس میں ایک کاغذ تھا۔ جناب قاسم نے جب کاغذ کھولا اس پہ خط لکھا تھا، سنیں گے مضمون کیا تھا؟ امام حسن مجتبیٰ کی تحریر تھی، لکھا تھا یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اے میرے جان کے ٹکڑے قاسم، اذا وجدت عمک الحسین غریبا مظلوما وحیدا عطشانا، اے میرے لخت جگر قاسم، جب آپ اپنے چچا حسین کو مظلومیت کے عالم میں، غربت کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں پیاسا دیکھیں تو میرے لخت جگر اپنی جان قربان کرنے میں گریز نہ کیجئے گا، اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کر دیجئے گا۔ میری طرف دیکھیے گا، جناب قاسم نے خوشی خوشی آنسو صاف کیے، ایک مرتبہ خط ہاتھ میں لیا، دوڑتے ہوئے مولا حسین کے پاس آئے، کہا چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکیں گے، چچا جان دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا، میرے بابا نے لکھا ہے قاسم اپنی جان دے دینا۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے گا، مولا حسین نے خط لیا، کہا کیا لکھا ہے میرے بھائی نے، ایک مرتبہ تحریر پڑھی، مولا حسین نے چوما خط کو، آنکھوں سے لگایا، پھر مدینے کا رخ کیا، کہا میرے بھائی نے مجھے غربت میں یاد رکھا، ہائے میرا بھائی مجھے مظلومیت میں یاد رکھا۔ بس پہ 2 منٹ کی زحمت اور لوں گا، نہیں میرا بھائی۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء مرحوم کاشی نے لکھا روضۃ الشہداء میں، جناب سید الشہداء اونچی اونچی رونے لگے۔ جب کوئی غربت کے عالم میں پردیس میں ہوتا ہے نا، اپنے بڑے یاد آتے ہیں۔ جناب سید الشہداء اونچی اونچی رونے لگے، ہائے میرے بھائی نے مجھے یاد رکھا، روتے روتے اپنی باہیں جناب قاسم کے گلے میں ڈالی۔ مرحوم کاشی کہتے ہیں دونوں چچا بھتیجا رونے لگے، روتے روتے غشیہ علیہما، غش کھا کے زمین پہ گر گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا عباس ذرا زرہ لا دو، قاسم کو زرہ پہنا دو۔ جناب عباس زرہ پہ زرہ لا رہے ہیں، جناب قاسم کو زرہ پوری نہیں آ رہی۔ جانتے ہیں زرہ کیوں پہنی جاتی ہے؟ اگر تیر لگے تو زرہ لوہے کی ہوتی ہے، تیر کو روک لے۔ اگر کوئی تلوار چلائے تو زرہ لوہے پہ تلوار پہ رک جائے۔ اگر کوئی گر جاتا ہے نا تو لوہے کی زرہ گھوڑوں کی ٹانپوں کو روکتی ہے۔ جناب قاسم کو کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی۔ جناب قاسم نے خود ہی کہا چچا جان زرہ رہنے دیں، مجھے بغیر زرہ کے اجازت دیں، میں جا کے لڑوں گا، میں علی کا پوتا ہوں۔ مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے جناب قاسم کو سوار کرایا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جناب قاسم کو بھیجا، جیسے جناب قاسم گئے، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے دلیر افراد سامنے آتے، جناب قاسم فنار کر دیتے، نعرہ لگاتے یا علی کا، اور ایک مرتبہ تلوار چلاتے، سر قلم کر دیتے۔ ایک بہت بڑا پہلوان تھا، نام تھا ازرق، وہ 1000 پہلوانوں کا ایک پہلوان مانا جاتا تھا۔ عمر سعد نے کہا یہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا علی کا پوتا ہے، ازرق تو اس کے مقابلے میں جا۔ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میرے بیٹے جائیں گے، یہ بچہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے یا علی کہہ کے تلوار چلائی، سر قلم کر دیا، دوسرا بیٹا، سارے اس کے بیٹے مار دیے۔ اب جب اس نے دیکھا نا سارے بیٹے مارے گئے، کہا اب میں خود جاؤں گا۔ جیسے ہی وہ چلا، مولا حسین نے کہا پروردگارا وہ 1000 کا ایک ہے، میرا قاسم بھوکا بھی ہے،
پیاسا بھی ہے، پروردگارا میرے قاسم کو فتح دے دے۔ دو منٹ ابھی رک جائیں۔ جناب قاسم نے جس لگائی، ایک مرتبہ اس بہت بڑے پہلوان کو جب تلوار چلائی، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب عمر سعد نے کہا ساری فوج سے کہو حملہ کرے، یہ بچہ پہلوانوں کو مار رہا ہے۔ جیسے ہی فوج بڑھی نا، کسی ملعون نے جناب قاسم کے سر کی پشت میں گرز مارا۔ جناب قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے، میں گھوڑے سے گر گیا۔ نہیں میرا بھائی، میرا بچہ، نہیں ابھی رک جائیں۔ جناب قاسم گر گئے۔ تمام مورخین مقاتل نویسوں نے لکھا امام حسین ایسے تیزی سے آئے جیسے عقاب آتا ہے۔ مولا حسین آئے، جب ساری فوجیں دوڑی، جناب قاسم نے زرہ نہیں پہنی تھی۔ جب گھوڑے دوڑ رہے تھے، بچہ تڑپ رہا تھا، بازو الگ ہو گئے۔ مولا حسین پہنچے، بلند آواز سے کہا قاسم بیٹا آپ نے مجھے بلایا۔ قاسم میں آ گیا تھا لیکن بیٹا آپ کا لاشا پامال ہو گیا۔ اب کیسے لاشا اٹھائیں؟ مولا نے اپنی عبا زمین پہ بچھائی، جیسے ایک مالی صبح پھولوں کو چنتا ہے۔ مولا نے لاشا چنا، عبا میں رکھا۔ میں نے تمام کر دیا۔ جب چلے، در خیمہ پہ ایک ماں کھڑی تھی، پردہ ہٹا کے دیکھا، کہا بی بی میرا 13 برس کا جوان بیٹا ہے، حسین تو گچھڑی سی لا رہے ہیں۔ جب ایک مرتبہ مولا آئے، جناب ام فروا نے کہا قاسم جب جنت میں جانا بابا سے کہنا ماں نے وصیت کو پورا کر دیا، میں نے جنگ کی تھی